تبلیغ والے ہمیں گشت پر بھیجتے ہیں, اعلان کرواتے ہیں, اب ہمیں جھجک اور شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. کہہ رہے ہیں ہمیں شرم آتی ہے, تبلیغ والے ہم سے اعلان کرواتے تو ہمیں اعلان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. میرے بڑے بھائی تھے, ان کے استاذ تھے, میرے بڑے بھائی حافظ ہیں, تو ان کے استاذ نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ اذان دے دو. میرے بڑے بھائی شرمیلے تھے, جو بڑے سے چھوٹے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے. انہوں نے کہا پھر کسی بے شرم کو بلا کے لیا جو اذان دے. گلی محلے سے کسی بے شرم انسان کو بلا لے, سمجھ رہے. تو آپ کو اگر شرم آ رہی ہے تو تبلیغ والوں سے کہیں کہ میں شرمیلا ہوں, کسی بے شرم کو تبلیغ میں لے کے جائیں جو اعلان کر دے. تو اللہ کے بندے کہہ رہے تو اعلان کرو نا, اسی سے تو بولنا آئے گا. تبلیغ میں جو 4 مہینے لگا لیتا ہے مبلغ بن جاتا ہے, بولنا سیکھ لیتا ہے, ورنہ ساری زندگی شرم میں ہی رہو گے. یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ وہ شرم جو نقصان دہ تھی وہ شرم نکال دی انہوں نے. یہ شرم نقصان دہ, آپ میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے پبلک کے سامنے بات کرنے کا. کانفیڈنس تو بہت بڑی نعمت ہے. اب دیکھو میرے سامنے لاکھوں کا مجمع ہو, امریکہ ہو, جاپان ہو, میں شروع ہو جاتا ہوں بیٹھتے ہی, ذرا بھی گھبراہٹ نہیں ہوتی. اور اتنے اپر لیول کے لوگ بعض دفعہ میرے بیان میں آتے ہیں نا کہ آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں کہ یار یہ اتنے ایجوکیٹڈ, اتنے پڑھے لکھے, اتنے ہائی پروفائل لوگ ہیں کہ ان کے سامنے بولے کیسے. میں کیسے بولتا ہوں, کیونکہ میں 18 سال کی عمر میں جب میں نے بیان, مجھے یاد ہے میرے سامنے فوج کے آن ڈیوٹی کرنل بریگیڈیئر بیٹھے ہوئے تھے جن میں 18 سال کی عمر میں بیان کرا. ایسا کانفیڈنٹلی میں نے بیان کیا تھا. انہوں نے آ کے مجھ سے پوچھا بیٹا آپ کی عمر کتنی؟ میں نے کہا 18 سال. میرا ابا چونکہ نیوی میں تھے نا تو ان کے تعلقات تھے, تو کہتے ہیں یار آپ کی تو 18 سال میں آپ میں اتنا کانفیڈنس اور ایسے بیان کر رہے ہو, اور بیان بھی بڑا تگڑا ہو گیا تھا. اس وقت تو زیادہ تگڑے بیان ہوتے تھے, اب تو میں چٹکلے سنا رہا ہوں, پہلے تو میں رلاتا تھا بیان میں. تو پھر جب میں نے شادیاں کی ہیں نا تو میں نے کہا ہر وقت رونا اچھا نہیں ہے, تھوڑا تھوڑا ہنسنا بھی چاہیے انسان کو. نہیں مطلب کہ ہر جگہ ہی رو رہا ہے آدمی. تو لوگ مجھے کہتے ہیں جمعے میں لوگوں کو ہنساتے ہو, میں کہتا ہوں گھر میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں بیچارے, یہ تو تھوڑا یہاں کے ہنس لیں گے. گھر میں بھی روئیں, ملک کی حالات پہ بھی روئیں, اور یہاں کے بھی روئیں. تو جہنم میں جانے سے پہلے یہ تو جہنم میں چلے گئے. ہم نے تو ان کو جہنم سے بچانا ہے, دنیا کی جہنم سے بھی اور آخرت. اور اس زمانے میں لوگوں کے اعصاب کمزور ہیں, تو اس لیے ہنستے ہنستے ہی دین پہ چل جاؤ, زیادہ اچھا ہے. زیادہ ٹینشن لوگے, اللہ کا خوف تو پیدا ہونا نہیں ہے, صحتیں برباد ہونا شروع ہو جائیں گی, فوراً نفسیاتی بن جاتے ہیں. کسی کو تھوڑا سا احتیاط سے وضو کا طریقہ سکھا دو نا اللہ کا خوف ڈال کے, وہ وہمی بن جائے گا, شاور کے نیچے بیٹھا ہی رہتا ہے, غسل ہی کرتا رہتا ہے, نل کو لوٹے کے لوٹے بہا دیتا ہے پانی کے. تو اس لیے میں وضو بھی ایسے بتاتا ہوں, کر لے بخشش ہو جائے گی, اسی وضو میں انشاءاللہ کیا ہو جائے گی. اب ہو سکتا ہے علماء میرا بیان سنے بولیں آپ ان کو اتنا وہ کر رہے ہو فری, ایک بال اس جگہ بھی خوش, ایک بال کے برابر جگہ بھی خوش رہ جائے تو جہنم ہے نا. تو میں کہتا ہوں یہ حدیث میں نے ان کو سنائی نا, اور زیادہ احتیاط کے ساتھ سنا دی, یہ ایسا نہیں کہ جہنم کا خوف پیدا ہوگا, یہ وہمی ہو جائیں گے. تو وہمی, طلاق کے مسائل زیادہ احتیاط سے بتا دو, یہ کہنے سے بھی طلاق ہوتی ہے, یہ کہنے سے, تو وہمی بن جاتے ہیں. ہر وقت ان کو یہی لگتا ہے کہ طلاق ہی ہو رہی ہے, بس شادی تو ہو ہی نہیں رہی. تو ایسے دماغ, بھائی آج کل لوگ ایب نارمل ہیں, تو اس لیے ان لوگوں کو ہنستے کھیلتے ہی انسان کے بچے بن جائیں, یہ زیادہ صحیح ہے. ڈرا ڈرا کے بنایا. میں خود بعض اسکالر کو جب سنتا ہوں نا میں ڈر جاتا ہوں, میں کہتا اللہ میری نیند گئی آج. بعض اسکالر ایسے ہیں یوٹیوب پہ جب آتے ہیں نا ایسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, وہ اینکر کہتے ہیں مجھے کیوں ڈانٹ رہا ہے بھائی, میرا کیا قصور ہے. یعنی ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اینکر بزبان حال, سامنے تو نہیں کہے گا, بزبان حال کہتا ہے مجھے کیوں ڈانٹ رہا ہے. یعنی وہ اینکر جب ان سے کوئی سوال پوچھتے ہیں ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں نا وہ, تو اینکر کی دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے, اینکر کہہ رہے ہیں میں نے تھوڑی یہ کام کیا ہے, مجھے کیوں ڈانٹ رہا ہے. تو ان کو دیکھ کے آدمی اور ڈپریشن میں جاتا ہے, خطرناک قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یوں ہو جائے, فلانا ہو جائے, ڈمکانا ہو جائے. تو یہ دور نہیں ہے, یہ دور ہے تمیز سے, جو جائز حلال نعمتیں ہیں نا ان سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ. اب میں یہ کہوں پرینک دیکھنا بھی جائز نہیں ہے, جو جس میں بے حیائی نہ ہو اس کی بات کر رہا ہوں, وہ دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. مسٹر بین بھی حرام ہو گیا, تو کیا کریں پھر, کیا کرے پھر آدمی. تفریح کی کیا چیز, ہمارے ملک میں کوئی پارک ہے ایسا جہاں تفریح ہوتی ہو؟ کوئی امریکہ کی طرح کوئی ایسی لیکس ہوں, خوبصورت جھیلیں ہوں جہاں بطخیں تیر رہی ہوں. میں امریکہ میں جب میں نے لیکس دیکھی نا جو بطخیں تیر رہی ہیں, میں نے کہا کراچی میں ایک بطخ بھی کوئی زندہ نہیں چھوڑے گا اگر گورنمنٹ ایسے بطخیں لا کے چھوڑ دے. سب سے پہلے بطخ کو ہم نے ٹینشن دینی ہے, اتنے پتھر ماریں گے نا اس بطخ پہ, سنسار کر کے مار دیں گے, ذبح کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ہر آدمی نا اپنی ٹھڑک دور کرنے کے لیے نشانہ چیک کرے گا یار پھر اس میں گند کتنا ہوگا. تو ہمارے یہاں تو ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں انسان لائف کو
انجوائے کر سکے, کوئی تفریح ہو, کوئی آکسیجن پراپر مل رہی ہو. کہیں بھی جاؤ پراپر آکسیجن ہی نہیں ہے. تو اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے ہماری ذہنی تفریح کی, تھوڑا بہت پرینک شرنگ دیکھ لو, تھوڑا بہت لطیفے سن لو, اور کیا رہ گیا ہمارے پاس. تو یہ بھی اگر حرام, مفتی لوگ کہتے ہیں حرام ہے, تو اس سے کیا ہوگا, لوگ چرس پینا شروع کریں گے پھر, بھائی تفریح کی اب ہمارے پاس چرس رہ گئی ہے. تو جائز تفریحاں تو خود بھی ان پہ پابندیاں, بچوں پہ بھی اس طرح کی پابندیاں نہ لگاؤ. ٹھیک ہے بیٹا.